جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ اعلان کیا، اور میں سلام کرتا ہوں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے مسلمان اور تمام مسلمانوں کو، اور خاص کر کے بڑے بڑے اکابر نے کلکتے کی ایک جامع مسجد کے امام صاحب صاف اعلان کر دیے کہ امسال نہیں، جب تک بنگال میں ہم رہیں گے تب تک نہ ہی بڑے کے جانور گوشت کھائیں گے اور نہ ہی حلال کرنے کی ضرورت۔ اور باقاعدہ جمعیت علماء ہند کے علامہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے باقاعدہ پروگرام میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جیسے ہم سب نے جو مور کو کیا ہے اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا، شکار کرنا ظلم ہے، گناہ ہے قانون اعتبار سے، اس گائے گورو کو بھی راشٹر پشو گھوشت کیا جائے۔ جو بھی اس کو خریدے گا، جو بھی اس کو بیچے گا، جو بھی اس کا حلال کرے گا، ہر ایک شخص مجرم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، صدق الله رسوله النبي الكريم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے، بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ۔ باکس کی ادھر کر دو بابو، کلام پاک میں باکس رکھ دیا ہے، بکسر اٹھاؤ، بکسر کون اس طرح رکھا ہے؟ بچے لوگ کو رکھے کیا؟ نہیں، بچے لوگ کو نہیں، کیا ہوگا؟ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو میرے آواز سے آپ لوگ بخوبی واقف ہو رہے ہیں۔ 2 دن سے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسی دوا میں شفا دی جس دوا کو میں نے کھایا۔ فی الحال صبح بھی ارادہ نہیں تھا کچھ باتیں کرنے کا، لیکن آج کی جمعہ میں جو باتیں بتانے کی ہے وہ باتیں اگلا جمعہ کو بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال طور پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے ہم سب جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو جانے سے پہلے خصوصی طور پر 5 کام ہمیں کرنی چاہیے جو رسول اللہ کہ یہ سب صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود عمل کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خود تعلیم فرماتے تھے۔ اور یہ باتیں اگر میں اگلا جمعہ کروں تو پھر بیکار ہے، کیونکہ جمعرات کے دن عید الاضحیٰ ہے، تو پھر ہمت جٹائے اور پھر تیاری کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوا ہو۔ میں نے خطبہ میں ایک مکمل سورہ، جس سورہ کا نام سورہ کوثر ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً یہ نبی ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور فصلی نماز اور قربانی خالص اللہ کے رضا کے لیے کیا گیا۔ فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہو جانے والا ہے۔ اس کا مختصر تشریح اگر ہم اور آپ سمجھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آل اولاد تھے، بیٹا میں سے 4 اولاد تھے، چاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ پیارا ہوگا بچپن میں ہی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرانے کے لیے کہتے تھے کہ آپ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاندان نہیں رہا، تب یہ جو مشن لے کر آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو مشن لے کر آئے ہیں، یہ مشن آگے کون پہنچائے گا؟ کیونکہ خاندان ختم ہو گیا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ خاندان آگے بڑھنا یہ اولاد سے ہے، بیٹے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش پر کچھ الگ ہی نظام بنا کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بڑھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کو اللہ تبارک صبح قیامت تک باقی رکھنے کے لیے بیٹے کا محتاج نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ذریعے ہمارے نبی کے تمام خاندان کو زندہ رکھا اور صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو ہم اور آپ ایک زبان سید کہا جاتا ہے، اور صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان نہیں ہے، ہمارے نبی جتنی بیٹیاں ہیں تمام کے تمام بیٹی کے خاندان کو سید خاندان کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، پہلی جو آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر مختصر تشریح بیان کرنا ہے کہ حوض کوثر کل قیامت میدان میں جتنی بھی نبی ہیں تمام امتی کل قیامت میں حاضر ہوں گے، اور ہر ایک شخص کو اسی نبی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پانی پلائیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے 80 کیا ہوں گے؟ حوض ہوں گے۔ اور ہمارے نے فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالی دیگر امتوں کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تک جتنی بھی پیغمبر ہے تماموں کے حوض 40 ہوں گے، اور میری امت کے لیے حوض 40 ہوں گے، یعنی تمام امتیوں کے لیے 40 حوض، اور صرف میری امت کی عظمت کی وجہ سے، میری امت کی قربانی کی وجہ سے، میری امت کے شان کو بڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک 40 حوض عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں، ہمارے نبی خود فرماتے ہیں اس حوض پر وہی شخص پانی پی سکتا ہے جو شخص دین کو بگڑا نہیں ہے، دین جو چیزیں لے کر آئی ہیں اسی دین پر چلا ہے، تو انسان کل قیامت میدان میں اسی حوض کا ہمارے نبی کے دست مبارک سے پانی پیے گا، جس کو ہمارے لفظ بدعات کہا گیا ہے، جس کو آج ہم اور آپ ٹوپی ڈما بنا لیے ہیں۔ جو بس اس کے بارے منع کہاں ہے؟ میرے بھائی، جب منع نہ ہو تو عمل دکھا جاتا ہے، صحابہ کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل، تابعین کا عمل، تابع تابعین عمل، مجتہدین کا عمل، بڑے بڑے اکابر کا عمل اگر شامل حال ہے، قرآن حدیث سے ملتا ہے وہ عمل سنت ہے، اس کے علاوہ وہ عمل کتنی بھی خوبصورت ہو جائے وہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اسی طرح اس کے بعد میں نے ایک آیت پڑھا جس میں اللہ تو خود فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو تم اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نہ بن جاؤ گے، اس وقت تک اللہ کے قریب نہ بن جاؤ گے، اس وقت تک اللہ کا پیارا نہ بن جاؤ جب تک تم اللہ کے راستے اپنے محبوب چیز کو قربان نہ کرو۔ نیکی کے کامل تک، سب سے بڑا نیکی تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے، مکمل نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دے گا، صاف لفظوں میں کہا جائے گا۔ اور اس آیت پر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کھڑے ہوتے۔ ایک صحابی رسول ہمارے نبی کی خدمت اقدس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کر دیا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے کامل مومن تک پہنچنے کے لیے اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، حضور فرماتے بالکل یہی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 600 سے زیادہ درخت ہے پھل کا، اگر ہم لے لیں کھجور کا درخت ہو، سعودیہ میں تو مکہ مدینہ میں زیادہ تر کھجور کا ہے، کچھ کھجور کا جو باغ ہے 600 سے زیادہ اس میں درخت ہے، پیڑ لگے ہوئے ہیں، وہ تمام باغ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور میں اس آیت پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ وہ جو تمام باغ ہے میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اس باغ کو آدھا حصہ کرو،
کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں میں کرو، کچھ حصہ بیت المال ڈال دو اور کچھ حصہ غریبوں میں وقف کر دو۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام آئے اپنے مال کو وقف کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے سب سے محبوب چیز جو آج کے دور میں ہم سب کو بھی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب چیز جو اسماعیل تھے رضی اللہ علیہ السلام، ان کو اللہ کے لیے قربانی کر دی، جو واقعی ہم سب کو موٹا موٹی معلوم ہے، واقعی طرف لے جانا مقصد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین سب سے بڑی بڑی قربانی، نمبر ایک قربانی اولاد کو گلے میں چھری چلانا، نمبر دو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کیا ہے آتش نمرود پر چل جانا، اور تیسری قربانی اپنی بیوی کو صفا مروہ جیسے کالی چٹان پہاڑ ہے، رات کی اندھیری ہے، اس جگہ چھوڑ کر چل جانا، یہ سب سے بڑی بڑی قربانی۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والا جمعہ میں 2-3 جمعہ میں انشاءاللہ 30 ایسے معجزہ ہے، 3 بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو انشاءاللہ 30 نہیں 2-4 کو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں، 10 منٹ ٹائم ہے، جلدی سمجھتا ہوں۔ ہمارے نبی کا عمل کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن ہم میں ہر شخص کی نیت ہے کہ انشاءاللہ قربانی دینے کے لیے، اور اس سے آگے میں بڑھ کر کہوں، نماز اذان سے پہلے ایک چچا صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے مرحومہ نہ کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، یعنی ایسا انسان جو انتقال ہو اس کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، کیا ہے گھر میں کسی ہے موت نہیں، پہلے اس شخص کا نام لے جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر آپ بڑے جانور لے رہے ہیں جیسے کہ اونٹ ہے، بھینس ہے، بڑے جانور ہے، بنگال میں تو بینڈ ہو گیا الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ اعلان کیا، اور میں سلام کرتا ہوں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے مسلمان اور تمام مسلمانوں کو، اور خاص کر کے بڑے بڑے اکابر نے کلکتے کے ایک جامع مسجد کے امام صاحب صاف اعلان کر دیے کہ امسال نہیں، جب تک بنگال میں ہم رہیں گے تب تک نہ ہی بڑے کے جانور گوشت کھائیں گے اور نہ ہی حلال کرنے کی سوچیں۔ اور باقاعدہ جمعیت علماء ہند کے علامہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے باقاعدہ پروگرام میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جیسے ہم سب نے جو مور کو کیا ہے اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا، شکار کرنا ظلم ہے، گناہ ہے قانون اعتبار سے، اسے گائے گورو کو بھی راشٹر خصوص کیا جائے۔ جو بھی اس کو خریدے گا، جو بھی اس کو بیچے گا، جو بھی اس کا حلال کرے گا، ہر ایک شخص مجرم ہو۔ امید ہے کہ یہ قانون نہیں بنے، کیونکہ اس کے پس منظر ہم سب کو معلوم ہے کہ کس کے پاکٹ میں پیسہ جا رہا ہے۔ تو اگر بڑے جانور ہے، اس میں اگر آپ گھر میں اگر 3-4 افراد ہے صاحب نصاب مالدار، پچھلے میں بول دیا گیا ہے قریباً 50 سے 60 بینک بیلنس ہے، تو 5 آدمی حصہ لے لیے، 2 حصہ بچ رہا ہے، تو آپ اس میں میت کے نام بھی لے سکتے ہیں، اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک بھی لے سکتے ہیں، لیکن بکری میں نہیں، بھیڑ میں نہیں، دمبا میں نہیں، اس میں ایک ہی نام ہوتا ہے، بڑے جانور 7 نام، چھوٹے جانور بکری بھیڑ میں 1 نام۔ تو آپ صاحب نصاب ہے اور آپ کے نام سے ہی قربان دینا۔ دوسری بات جو عید الاضحیٰ میں ہم سب جانے والے ہیں، تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ لاسٹ میں پھر بتایا جائے گا کہ کتنے بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، مشورہ کیا جائے انشاءاللہ۔ 3 طرح کے باتیں آ چکی ہے، کسی نے مشورہ دے 6:30، کوئی بول رہے 6:45، کوئی بول رہے کہ 7۔ مشورہ آپ لوگ سوچئے گا، انشاءاللہ پھر ہمارے سیکرٹری صاحب اور صدر صاحب انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ سب سے پہلا چیز عید الاضحیٰ کے دن بہت سارے مسلمان نشچے کرتے ہیں، 12 مہینے کے طرح، 12 مہینے رمضان میں تو ماشاءاللہ مسجد بھری رہتی ہے، 11 مہینے کو طرح صبح 7 بجے اٹھنا، 8 بجے اٹھنا۔ خدا کے واسطے عید الاضحیٰ کے دن بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی پیارا دن ہے، اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دعوت کیا گیا قربانی کے جانور سے، اسی لیے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اس رسول ناراض ہوتے ہیں، اس دن کی ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کم سے کم فجر کی نماز پابندی سے تکبیر پڑھنے کی کوشش کرے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جمعرات کے دن کوشش کرے، بڑا نیت کر لے، اور باقی دن نیت کرے کہ باقی دن کچھ بھی ہو جائے میں حاضر ہوں گا۔
بھائی نماز ہر ایک مسلمان فرض ضروری نہیں کہ ہمارے جماعت والا بھائی آپ کے دروازے پر جائے آپ بول ہائی انشاءاللہ جائیں گے پھر چھوڑ دیں گے، نہیں میرے بھائی. جیسے سانس لینا ضروری ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کمانا جیسے ضروری ہے، نکاح کرنا جیسے ضروری ہے، جاب نوکری اور تمام چیز جیسے ضروری ہے، اس سے بڑھ کر ضروری ہے ایمان کی حفاظت اور نماز کے ذریعے سے. دوسری بات عمل، صبح سے اٹھنا. نمبر 2، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہم سب کے کرنا ہے، سب سے پہلے آگے جانور غسل کروانا. اگر کھلانا چاہیے کھلا بھی سکتے ہیں، اس کو بڑھیا سے کھلائے، نہلائے دھلائے فریش کرے. ضرور نہیں کہ آپ سیمپو صابن لگائے، نہیں سیمپو لگا استعمال کروائے، فریش کر دے، بدن میں کوئی گندگی نہ ہو. اس سے پہلے ابھی جو 2-4 دن بچا ہوا ہے، خدا کے واسطے مرغی ذبح کرنے چھری نہ رکھے. کون سا چھری؟ مرغی ذبح کرنے والا. چھری کھوج رہے مل نہیں رہا، چلے پتھر لگا یہ لگا، اس کے سامنے لگا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے بہت زبردست. اس صحابی کو ڈانٹے ہمارے نبی، جو آج ہو رہا ہے مرغی ذبح کرنے آئے ہیں اس کے سامنے چھری لگا رہے ہیں. کیا ہے کہ تیز نہیں. ہمارے نبی ایک صحابی رسول جانور کو پٹکے ہیں، اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں. ہمارے نبی اس کو ڈانٹ کے ساتھ غصے کے ساتھ ناراض سے فرما رہے ہیں، کیا اس جانور کو ڈبل ماننے والے ہو تم؟ ڈبل تکلیف دینے والے ہو. ایک تو یہ سمجھ رہا ہے میرے گلے پر چھری چلے گا، پھر اس جانور سامنے تم چھری تیز کر رہے ہیں. ڈانٹ کے بھگائے اس کو. اس لیے خدا کے واسطے کوئی جانور ذبح کرے چھپ کر اس کا سائڈ رکھے اور چھپ کر چھری کو تیز کرے. پہلی بات ہے قربانی کے لیے ہم ہر چیز قربانی دے رہے، چھری پہلے تیز نہیں کر سکتے، اس لیے خدا کے واسطے چھری پہلے تیز کر لیں. آگے نمبر، جب ہم عید کے نماز پڑھنے جائے بڑھیا سے غسل کرے، صاف صفا کپڑا پہنے. ضروری نہیں کہ نیا کپڑا پہنے، جو کپڑا آپ کے پاس میسر ہو اس پر بہترین انداز سے پہنے. ٹوپی لے جائے، مسجد ٹوپی نہ لے جائے. خدا کے واسطے عید کے دن خدا کے واسطے مسجد ٹوپی کوئی نہ لے جائے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، خدا کے واسطے مسجد ٹوپی نہیں لے، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے میرے. مسجد ٹوپی نہ لے جائے. اگر ٹوپی نہیں ہے 5 دن خرید دے. کتنا چاہتا ہے میرے؟ پاکٹ میں 20 یا 30 موبائل ہے، پاکٹ میں 4000 5000 کا پیسہ رکھ لیتے ہیں، لیکن 100-150 وہ ٹوپی نہیں ہو پاتا. معافی زیادہ بات کڑی ہوئی ہے. نمبر 3، سب سے زیادہ مسٹیک ہوتا ہے جو ماشاءاللہ جو حضرات اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن اور عید کے دن، یہ 2 دن ہمارے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز درمیان کوئی نفل نماز نہ کوئی قضا نماز. اب جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھائی فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو عید کی نماز نہیں ہوتی. فجر نماز قضا کیوں ہوگی؟ پہلے میرے بھائی پہلی بات، فجر نماز قضا ہونی نہیں چاہیے کیوں؟ فرض ہے وہ. اگر خدا نہ خواستہ طبیعت خراب تھی، آنکھ لگ گئی، آپ اٹھ نہیں سکے، یا کوئی بھی ریزن ہو جائے، خامخواہ والا نہیں، الارم لگایا سب کوئی تیار نہیں آ سکے، پھر بھی ہمارے نبی اس حدیث کے تحت پتہ چلتا ہے کہ اس دن آپ قضابی نماز ادا نہ کریں. جس طرح 12 بہنیں ظہر میں ادا کرتے ہیں، آپ ظہر میں ادا کریں یا عید الاضحیٰ نماز کے بعد ادا کریں. چوتھا نمبر یہ ہے، جب ہم قربانی کی نیت کر چکے ہیں اور عید الاضحیٰ جا رہے ہیں تو اس وقت سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہمارے نبی عید کے دن یا رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس دن کوئی میٹھی چیز کھا کے جاتے تھے، اور قربانی کے دن کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. فجر نماز ادا کیے، ادا کرنے کے بعد جانور کو دھلائے، نہلائے، اور اسی طرح پھر بڑھیا سا لباس زیب تن فرمائے اور کچھ نہیں کھائے، میٹھی چیز کچھ نہیں. ادھر ادھر لگانے کے بعد نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جانور ذبح کیے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد اسی جانور گوشت ہی کچھ کھائے پیے ہیں. یہ سنت مبارکہ ہے، اس کو واجب فرض نہ سمجھے. لیکن خصوصی طور پر یہ عمل اس کے لیے زیادہ ثواب ہے جس شخص کے نام سے قربانی دے جائے گا. لیکن اگر سب سنت زندہ کرنا ہے، چاہے نور اللہ نور ہے، بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے. اسی طرح ہمارے نبی جب عید الاضحیٰ کے نماز میں خطبہ دے رہے تھے، اس خطبہ میں جو کھڑے ہوئے تو ایک صحابی ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور فرماتے یا رسول اللہ، میرے ماموں جان کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اونٹ بہت زیادہ گوشت ہو جاتا تھا، میں نے کیا کیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے میں نے قربانی دے دی، کیا میرے قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے فرماتے ہیں کہ وہ جو گوشت تم نے ذبح کیا ہے وہ تمہارے بچوں کے لیے ہوا ہے، اس کا قربانی نہیں ہوا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرنا لازم ضروری ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرط ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا، اس سے پہلے قربانی درست نہیں ہے. اس طرح جو سب سے آخری مسئلہ ہے، 2 منٹ ہے، بہت زیادہ گرمی بھی ہے.
آخر مسئلہ یہ ہے تکبیر کے بارے میں. جب ہم جائیں عید الاضحیٰ میں جا رہے ہیں میرے بھائی تو تکبیرات کو زور سے پڑھیں. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دفعہ سب زبان سے دوہرا لیں. بولیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کہا جاتا ہے اور یہ تکبیر تشریفی کہا جاتا ہے. اسی طرح جو 9 ذی الحجہ جس میں روزہ رکھے، ایک روزہ رکھیں گے اگلا ایک سال پچھلا ایک سال آگا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہمیں آپ کے بتاتے ہیں کہ ایک سال کنٹینیو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک رمضان کے بعد سب سے محبوب عمل اگر ہے تو قربانی کرنا ہے. تو 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر، سب حضرات یاد رکھیں گے اس کو، 9 ذی الحجہ یعنی بدھ کے فجر سے لے کر، بدھ تو ہو رہا ہے نا 10 کو بند، بدھ کے دن کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر ایک بالغ مرد اور عورت پر فرض واجب ہے. ہر فرض نماز وہ تکبیر جب ہی میں نے پڑھا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہوگا اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بات. دوسری بات، مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، خواتین حضرات تک بات پہنچا دیجیے گا. ان کو بولیے گا آپ آہستہ پڑھیے گا، اور خدا نخواستہ چھوٹ جائے بھول جاتے اللہ توبہ استغفار ہے، نماز قضا بھی ہوئی ہے اس اوقات میں 24 ٹائمنگ ہے کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو جب ہی قضا ادا کیجیے گا. مرد کے لیے زور سے پڑھنا تکبیر تشریق، اور عورت کے لیے آہستہ آہستہ پڑھنا اس کے لیے ضروری اور واجب ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے قربان اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.